وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور جب ہم نے کہا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو آسودہ ہو کر کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں داخل ہوتے وقت تواضع کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنی زبان سے بخشش کر دیجئے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہارے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور دل سے نیک عمل کرنے والے کو مزید عطا فرمائیں گے۔ ان ظالموں نے بدل دیا اس کلمے کو جو ہم نے کہا تھا، اس کے برخلاف کہا۔ ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب ان ظالموں کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 جو ہے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ ہوا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انعامات سے ان کو نوازا اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک اور نعمت، بلکہ آخری نعمت کا یہاں پر ذکر ہے، وہ یہ کہ ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم کیا گیا تھا۔ دراصل اس کے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو من اور سلوہ عطا فرمایا، یعنی کھانے کے لیے جو چیز عطا فرمائی تھی وہ کھا کھا کر اکتا گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ من اور سلوہ اب ہم کو نہیں چاہیے، اور کوئی دوسری چیز اللہ سے مانگو، اب ہم کو یہ چیز نہیں کھانی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک بستی ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ اب یہ کون سی بستی تھی جس میں اللہ نے داخل ہونے کا حکم دیا؟ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یہ وہ جگہ تھی جس کو مفسرین نے اریحا کے نام سے یاد کیا ہے، جو فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، اور آج کل اس کو جریکو کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ جو بستی میں ان کو داخلے کا حکم دیا گیا، یہ وادی طے میں داخل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہاں پر بعد میں ذکر کیا ہے۔ گویا یہاں پر تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، پہلے واقعے کو بعد میں بیان کر دیا ہے اور بعد کے واقعے کو پہلے میں بیان کر دیا ہے، لیکن قرآن کریم میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور بہت سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہیں، کچھ سورہ بقرہ میں ہیں، تو کچھ سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ قصص کے اندر ہیں، تو مختلف واقعات الگ الگ جگہ پر اللہ بیان کرتے ہیں۔ اصل واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق لینا مقصود ہوتا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک واقعہ ایسا ہے جو ایک ہی جگہ پر اللہ نے بیان کیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ سورہ یوسف کے اندر ہی ہے جو ایک واقعہ اللہ نے ایک ہی جگہ پر بیان کیا، ورنہ بہت سارے واقعات اللہ نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیان کیے۔ ایک واقعہ کوئی اس پارے میں ہے، اسی واقعے کا دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے، تو بہرحال یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔
تو وہ بستی اریحا نام کی تھی، تو اللہ نے ان میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، رغدا یعنی آسودہ ہو کر کھاؤ، یعنی تم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کہہ دیا جائے کہ یہ باغ ہے اور اس کے اندر فلانے پھل ہیں، تم جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، تم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو آدمی اپنے اعتبار سے جس پھل کو اٹھا کر لے جانا چاہے گا، کھا لینا چاہے گا، کھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہی حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد تمہارے لیے آزادی ہے، وہاں پر جو ہے من اور سلوہ تو نہیں ہے، لیکن مختلف چیزیں تم کو اللہ دے گا، جہاں سے چاہو کھاتے رہنا۔ لیکن اللہ نے ایک حکم ان کو یہ دیا تھا کہ جب اس بستی کے مین گیٹ سے جب تم داخل ہو، تم کو 2 عمل کرنے ہیں۔ کیا عمل کرنے ہیں؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ جب اس بستی میں داخل ہو تو ذرا تواضع کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرا یہ بات کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، یعنی تمہارے جسم سے بھی یہ لگنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہو، تمہاری پچھلی جو ہے خطائیں اور پچھلی تمہاری جو گناہ ہیں ہم نے اس پر جو ہے معاف کر دیا ہے اور تمہاری پکڑ نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے اس کی معافی کی تلافی کے لیے یہ بات تم کو کرنی پڑے گی کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ یہاں پر جو فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہونا ہے، یہاں پر سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں جو نماز میں ہوتا ہے، بلکہ سجدے سے مراد جھک کر داخل ہونا۔ ایک تو یہ حکم، اور دوسرا حکم وَقُولُوا حِطَّةٌ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حِطَّةٌ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اس پر کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ نے ان کو 2 حکم دیے تھے، لیکن یہ قوم ایسی تھی، اتنی عجیب و غریب قوم تھی کہ ایسی قوم آج تک دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی، بنی اسرائیل جیسی، کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو بھی ٹھکرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے تھے اس کو بھی ٹھکرا دیا، بلکہ یہ عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اس کے خلاف عمل کیا۔ اب یہاں پر یہ تذکرہ کیوں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا کہ یہ 2 عمل کر کے اس بستی میں داخل ہونا؟ یہ اس لیے دیا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی انعامات ان کے ذکر کیے گئے ہیں، ان انعامات کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، بلکہ الٹا اللہ کی نافرمانی ہی کی، اور الٹا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ نے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کی، بلکہ اللہ نے 2 عمل بتلائے، بلکہ یہ 2 عمل کر لو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فتح مکہ کے وقت مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکڑ کر کے نہیں، بلکہ اتنا جھک کر داخل ہوئے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر جو کھود تھی وہ اونٹ کی کوہان کے اوپر جا کر لگتی تھی، اتنا آپ جھکتے ہوئے فتح مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ نے جتنی بھی ہم کو فتح عطا فرمائی اور جتنی بھی کامیابی عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا جسم بھی ایسا لگے کہ تم اللہ کے سامنے جھک رہے ہو، اور تمہاری زبان کے اوپر بھی مغفرت کے کلمے ہو، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اندر داخل ہونا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح کرتے ہوئے، اور دل سے نیکی کرنے والے کو ہم مزید دیتے ہیں۔ اب دل سے نیکی کرنے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی ویسے ہی نیکی کر لیتا ہے کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، لیکن ایک ہوتا ہے دل سے کرنا، یعنی اخلاص کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کے اوپر اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اجر اور ثواب کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک آدمی ویسے ہی لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ خود بھی نماز پڑھنے چلا گیا، حالانکہ اس نماز کے اوپر اس کو ثواب ضرور ملے گا، نیکی کے اوپر ثواب نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ اس ثواب کے اندر، اس اجر کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم صرف ہماری بات کو ہی مان لو تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے اور تمہارے عمل کا لاج رکھ لیں گے، لیکن دل سے کر کے اگر گئے تو مزید تم کو دیں گے بہت ساری چیزیں۔ لیکن جو ہے قوم اڑیل تھی، بنی اسرائیل اڑیل تھی، نہیں مانا، اس کے خلاف انہوں نے عمل کر لیا۔ اب جو ہے ان کو کیا کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے کیا کیا، گھسٹتے ہوئے سرینوں کے بل جو ہے گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، الٹا عمل کیا۔ اور یہ کہنا تھا کہ حطۃ حطۃ، تو انہوں نے حطۃ نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں سوال کرتے ہوئے حنطۃ حنطۃ، یعنی گیہوں کرتے ہوئے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، الٹا جو اللہ نے کہا اس کے خلاف عمل کر کے بتایا۔ اب انہوں نے دونوں عمل خلاف کیے، اللہ نے کہا تھا جھکتے ہوئے داخل ہونا تو سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور دوسرا کہا تھا حطۃ مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہونا، تو کیا کہتے ہیں حنطۃ حنطۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی کو ذکر کرتے ہیں، ظالموں نے بدل دیا ہماری اس بات کو جو ہم نے کیا تھا اس کے خلاف کر کے بتایا۔ اب مفسرین نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا، ظاہر سی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی جو ہے بالکل کھلی نافرمانی تھی۔ انہوں نے ایک تو جو ہے پورا الفاظ ہی بدل دیا، اللہ نے جو چیز کہی تھی اس کے بالکل الٹا کر کے بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر پکڑ کر لی۔ کیا پکڑ کر لی؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے آسمانی عذاب ان ظالموں کے اوپر نازل کر دیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ عذاب کون سا تھا جو ظالموں کے اوپر یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر نازل ہوا، بنی اسرائیل پر۔ تو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ پلیگ کی بیماری تھی، یعنی آدمی کے جسم کے کسی حصے کے اوپر جو ہے بہت بڑا جو ہے پھوڑا ہو جاتا ہے اور اسی پھوڑے میں آدمی مر جاتا ہے۔ ایک تو یہ بیماری ان کو لگ گئی، آسمان سے اللہ نے اس بیماری کو اتارا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ایک ہی وقت میں 70,000 آدمی مر گئے۔ کتنے؟ 70,000 آدمی اس بیماری کے اندر مر گئے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑا احسان اللہ نے اس امت کے اوپر یعنی امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر کبھی بھی ایک ساتھ عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت ہیں۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوست احباب میں دیکھ لیویں کہ کیسے کیسے گناہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس گناہ کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو زمین میں بھی دھسا دیوے تو اس کے قابل ہے ہم لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل نہیں کرتا، کوئی ایسی جو ہے بیماری کی پکڑ دھکڑ نہیں کرتا جس سے سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاویں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نافرمانی سے۔ تو یہ اس قوم کا یہ حال تھا کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی۔ اور دوسرا آخری انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ من سے اور سلوا کھانے سے اکتا گئے، اور یہ من اور سلوا کھانے کے بعد جب ان کو پیاس لگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اس بستی کے اندر کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا نہیں، اور نہ کوئی چھت تھی، اور کھلے میدان کے اندر وہ لوگ قیام کر رہے تھے، تو ان کو پیاس لگی۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پیاس لگتی ہے کھانے کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو پانی دے دے۔ تو یہی بات آگے ذکر فرمائی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا فرمائی، تو ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، ہم نے اس پتھر کے ذریعے سے 12 چشمے پھوڑ دیے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔
قلو وشربو، ہم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میری قوم جو ہے پانی مانگتی ہے تو پانی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ کسی پتھر پر مارو، اس پتھر پر مارنے کی وجہ سے وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو اللہ نے دی۔ اب جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے بہت ساری اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لاٹھی کے ذریعے پتھر سے پانی کا نکل جانا، اور دوسرا یہ کہ ایک پتھر بے جان چیز کے ذریعے سے پانی کا نکل جانا، اور دوسرا یہ کہ اس پتھر کے ذریعے سے 12 چشمے نکل جاوے۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے، نعمت بھی ہے ان بنی اسرائیل کے اوپر، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، کہ ہر ایک قبیلے نے ان کے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ یعنی جو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، ہر ایک کی پینے کی جگہ الگ تھی، کیونکہ بنی اسرائیل تھی، ان کے 12 قبیلے تھے بڑے بڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ انتظام کیا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے ایک ہی پتھر سے ایک ہی جو ہے چشمہ نکالا اور جو چاہے جہاں سے پی لے، ایسا نہیں، بلکہ 12 چشمے اللہ نے پھوڑے، اور ہر قبیلے کا ایک چشمہ، دوسرے قبیلے کا دوسرا چشمہ، تو الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا۔ یہ اللہ کی چوتھی نعمت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ ہے ایک ہی جگہ کے اوپر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ کھاؤ اور پیو۔ کھاؤ سے مراد من اور سلوا، اور پیو سے مراد یہ پانی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ مفتی سعید احمد صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کو تھوڑی سی مستی سوزتی ہے، کھانے کے بعد اور پینے کے بعد تھوڑی سی مستی سوزتی ہے، تو اللہ نے اسی مستی سے یہاں پر ان کو منع کر دیا کہ کھانے پینے کے بعد زیادہ اچھلیو مت زمین کے اندر، یعنی اچھلنے سے مراد یہ ہے کہ فساد مت مچانا۔ اب جو ہے یہ بنی اسرائیل کی گٹی میں ہی فساد تھا، ان کا کام ہی تھا جو ہے غلط کرنا، بس کسی بھی طرح سے کسی بھی اینگل سے، جب تک وہ غلط نہیں کرتے تھے تب تک ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تم غلط کرتے ہو بار بار، اس کو اپنے تک محدود رکھو، لیکن اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ ایک آدمی کی جو ہے اس کی زندگی کے اندر ہی جو ہے یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ وہ برائی بار بار کرتا ہے، لیکن اسی برائی کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، اللہ نے وہ منع کیا ہے کہ میری اگر کوئی بری عادت ہے لیکن اس بری عادت کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچے یہ چلے گا، لیکن میری بری عادت کے ذریعے سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یہ اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ مختلف اللہ کی نعمتوں کو تم کھاتے ہو پیتے ہو رات اور دن کے اندر، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تو تم زمین میں فساد یہ مچاتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے پھرتے ہو۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ آدمی اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کی مان کے چلتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں، لیکن ہم رات دن اللہ کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آدمی خود اپنی جو ہے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اللہ نے مجھ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو میں کتنا پورا کرتا ہوں۔ رات دن اللہ کی ایک ایک نعمت ہم کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، اور الگ الگ طرح کی نعمتیں، ایسا نہیں کہ ایک ہی نعمت کہ روزانہ جو ہے آدمی روٹی چٹنی ہی کھا رہا ہے، الگ الگ نعمت روزانہ کھانے کو ملتی ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے تم کو کھلایا ہے اسی اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ۔
جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے ذریعے سے گھر والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی کا مطلب یہ کہ فساد مت مچاؤ، یعنی تمہارے گناہ کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے گناہوں سے حفاظت فرماوے اور نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو ہے اب بنی اسرائیل کا جو ہے نعمتوں کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ اب اگلی والی آیت کے ذریعے سے، یعنی آیت نمبر 61 کے ذریعے 61 سے جو ہے بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا، لیکن اب تذکرہ جو ہے ان کے کرتوتوں کا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ایسے کیا کیا کام کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوئے ہیں، کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے فلاں کام کیا۔ پہلے تو اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی کرتوتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی جو ہے دم پچھاڑیاں کی ہے اور کیسے کیسے گناہ کیے ہیں جس کے اللہ کی ناراضگی وجود میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔